اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں آصف رضا صاحب کی اور انم صاحبہ کی اور تمام لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس رمضان مبارک کے ایام کو ہمارے لیے رحمتوں کا ایام قرار دے، اور مولا کائنات کی جو مظلومانہ شہادت کے دن ہیں ہمیں مولا کی معرفت، مولا کی ولایت اور ان کے نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تعزیت پیش کرتے ہیں آپ تمام حضرات کو، اور آپ تمام حضرات کی طرف سے آقا امام زمان عجل فرج شریف کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ ہمارے اس پرسے کو، ہماری تعزیت کو قبول کرے، اور مولا علی کے صدقے میں ہماری بارگاہیں کھلیں تاکہ ہم مجلس و ماتم کر سکیں، اور کووڈ-19 سے تمام حاضرین کو، ان کی فیملیز کو، تمام لوگوں کو خداوند عالم جو ہے مولا علی کے صدقے میں ان کی مظلومیت کے طفیل میں نجات عطا فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے کووڈ-19 سے۔ آج کا جو یہ خطبہ ہے اگرچہ تھوڑا سا مختصر ہوگا، چونکہ آخر میں وامق صاحب بہت ہی بہترین نوحہ خان سچے صاحب کے ایک رشتہ دار بھی ہیں اور بہت اچھا پڑھا بھی تھا پچھلی بار انہوں نے، اور ایک شاعر ہیں انڈیا سے عروج صاحب ہیں، وہ بھی کلام پڑھیں گے۔ تو میں بس ایک اس خطبے کے بارے میں دو چار باتیں آپ حضرات سے عرض کر دوں گا، اور انشاءاللہ پھر سوال جواب کے بعد جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ نوحہ اور سلام پہ جو ہے گفتگو ختم ہو جائے گی۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر ہے شقیہ۔ شقیہ کہتے ہیں، ایکچوئل لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے اونٹ کا غصے میں بولنا۔ اور مولا کائنات نے اپنا درد دل بیان کیا ہے، اور ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر اتنا ظلم کیا جائے کہ وہ خاموش رہے، اور جب اسے موقع ملے بولنے کا، اور وہ جو اس کے جذبات ہوتے ہیں اور جو اس میں جو غصہ ہوتا ہے اور جو نکلتے ہی باتیں، اس سچویشن کو شقیہ کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ مولا کائنات نے اپنی روایت میں ملتا ہے کہ خلافت جب آپ کو ملی ہے، 3 خلافت کا دور 25 سال کا گزرا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو فرصت ملی اور لوگ آپ کی طرف آئے اور لوگوں نے آپ کی بیعت کیا، اس کے بعد مولا کائنات نے یہ خطبہ دیا ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ بہت ہی زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ درد بھی دکھ رہا مولا کائنات کا، اور گفتگو بھی اسی انداز کی ہے۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ مولا کائنات نے یہ خطبہ مسجد کوفہ میں دیا ہے اور آخری وقت میں دیا ہے، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، جب ساری مصیبتیں سہ چکے مولا کائنات، مولا رسول اللہ کی وفات سے لے کر اور مسجد کوفہ کی شہادت تک جو ستم ڈھایا ہے امت نے، جو ستم ڈھایا ہے قوم نے، جو ستم ڈھایا بنی امیہ نے، وہ مولا علی جیسی شخص جو صبر کر گئی، ورنہ عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ لہذا یہ خطبہ میں اشارہ بھی کیا ہے اور باتیں بھی کی ہیں اور خلافت کے اوپر گفتگو کیا ہے۔ آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس میں جو باتیں ہوں گی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلسل پروگرام آج اتفاق سے شہادت کے دن ہے، تو 2-3 پروگرام ابھی کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہی ہوا ہوں، اور اس کا بھی وقت آ گیا تو تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں بیچ بیچ میں اگر کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہاں پہ جب کہ اما واللہ لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محل منها محل القطب من الرحا۔ ایک مثال دیا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ قسم خدا کی قسم فلاں شخص نے، یہ اشارہ تھا ابن ابی قحافہ ابو بکر کی طرف اشارہ تھا، جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ قمیص سے خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا، یعنی قمیص خلافت کی چھوٹی تھی لیکن اسے کھینچ تان کے پہن لیا، یعنی ان کے لیے سیٹ نہیں ہو رہی تھی بات۔ یہاں پہ لفظ قمیص رکھا ہے، یعنی لباس کا لفظ استعمال کیا ہے مولا نے۔ لباس جو ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کو اپنی چھپانے کے لیے ہوتا ہے اور دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ مولا کا شاید اشارہ یہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں تھے
کچھ کر سکیں. یہ خلافت کے بہانے اپنے عیبوں کو چھپا رہے تھے، اپنی کمزوریوں کو چھپا رہے تھے، اور لباس کے ذریعے انسان کی شعاف ہوتا ہے اور شعاف بھی کر رہے تھے. حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے. شاید آج کے لوگ چکی اور کیل کو نہ سمجھیں. جو لوگ گاؤں میں رہے ہیں بہت قدیمی یہ مثال دی گئی تھی. چکی چلائی جاتی تھی تو اس میں ایک ہینڈل ہوتی تھی جو چکی کو ہاتھ سے کھینچا جاتا تھا. آج اگر اس کی مثال دی جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہو کسی چیز کا، اور آپ دبائیں تو اس سے بڑھتی ہے چیزیں، اور اس کو اگر چھوڑیں تو کم بیشی کرنے کو کہتے ہیں. تو اس کے اس جسے کہتے ہیں کہ کسی الیکٹرانک گوڈ کے لیے ریموٹ جو ہوتا ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو وہ چل ہی نہیں سکتا ہے. تو مولا کہنا یہ ہے کہ خلافت کی چکنی، خلافت جو تھی اس کا ریموٹ کنٹرول تو میں تھا، میں چلا سکتا تھا، لیکن تم لوگوں نے ہمارے تو توجہ نہیں دی. آپ کو پتا ہے کہ مدینے میں کیا ہوا تھا مولا کائنات کے ساتھ، اور کس طرح سے لوگوں نے اگنور کیا تھا، کس طرح سے 25 سال کی زندگی گزاری. اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر کہا تو بات یہ کہ مولا خلافت کی کیا بات کر رہے تھے، عہدے کی بات کر رہے ہیں خلافت میں، یا نعوذ باللہ ان کو کسی عہدے کی لالچ تھی، کسی عہدے کی فکر تھی، اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عہدے کی طرف ایسا نہیں تھا. یہ خلافت اللہ کی طرف سے معین ہوئی تھی، جو جناب آدم کو ملی، پھر اللہ نے ہارون کو دیا، پھر جناب داؤد کو دیا. یہ خلافت باغڈول تھی مذہب اسلام کی، جس کے ذریعے سے انسان پہ اللہ اور رسول کے پیغام کو پہنچانا تھا. اس کے لیے بہترین جو ذات مبارک تھی وہ مولا کائنات کی تھی اس وقت مدینے میں. انہیں چھوڑ کر آپ نے ابن ابی قحافہ کو بنا دیا. وہ کہہ رہے ہیں مولا، اور پھر مولا بتا رہے کہ میں کون تھا، میں کون ذات تھا جسے بنانا چاہیے تھا. علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کے نیچے جاتا ہے. یعنی علی کے بغیر علم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. علم کا سیلاب جو ہے میری ذات سے گزر کے جاتا ہے. علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کے جاتا ہے. مطلب کیا ہے یہاں پر؟ ینحدر عنی السیل، سیل سے مراد یہاں پر رسول اللہ حدیث انا مدینۃ العلم والیون بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں، جو بھی آئے گا دروازے سے آئے گا. تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے تھے مولا کائنات، یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ علم ہمارے پاس تھا، ہنر ہمارے پاس تھا، اور تم ہمیں چھوڑ کر کہاں کہاں جا رہے تھے. آج بھی عزیزان محترم یہ جو مولا کا درد چھلک رہا ہے نا، آج بھی درد ہے کہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ کو علم کسی چیز کا چاہیے تو آپ سے گزارش ہے، دین سیکھنا ہے تو صرف اور صرف عالم دین آپ کو، معتبر علماء آپ کو دین بتا سکتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں. وہ یہی بات کہہ رہے ہیں مولا کہ جسے کہتے ہیں میری ذات سے گزر کے، علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کے نیچے جاتا ہے. میں بیٹھا ہوں مدینے میں، میرے پاس علم ہے. رسول اللہ نے تم سے کہا ہے کہ میں شہر علم والی اس کے دروازہ ہیں. اس کے باوجود یہ رسول کی امت و کلمہ پڑھنے والے مولا کائنات کے پاس نہیں آئے، اور 25 سال تک آپ کو خاموش رہنا پڑا. پھر فرمایا اور میری بلندی تک کس کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا. مجھے اللہ نے اتنا بلند بنایا ہے کہ کوئی میرے مقابل تھا ہی نہیں مدینے میں. کسی کی اوقات نہیں تھی کہ میرے مقابلے پر کھڑا ہو جائے. تو ہم سب سے افضل بھی تھے، سب سے بہتر بھی تھے، سب سے زیادہ علم بھی رکھتے تھے، پھر بھی لوگوں نے ہمیں چھوڑ کے کس کو بنایا آپ کو پتا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ اکبر، پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لیا، یعنی اگنور کر دیا. پھر بھی ہم نے کہ جانے دو، لے جا رہے ہیں تو جائیں. اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں، اللہ اکبر، یا اسی بھیانک اندھیرے میں صبر کروں. کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں مطلب کیا ہے؟ اللہ ربی وتوب الیہ. کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں، جب واقعہ یہ ہوا تھا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پہ
ظلم ہوا تھا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ 10 دن تک مدینے میں لوگوں کے گھر پہ گئیں کہ تم اٹھو اور علی کا ساتھ دو، چونکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی جب تک تمہارے ساتھ مدینے میں 20 لوگ نہ ہو جائیں تم تلوار نہیں اٹھانا. یہ علی نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ سے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ یہ چاہتی تھیں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ چاہتی تھیں کہ لوگ علی کے ساتھ کھڑے ہوں، 20 لوگ ہو جائیں تاکہ مولا کائنات کو موقع ملے آواز اٹھانے کا. لیکن مولا کائنات کے لیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو کبھی اپنے گھر سے نہیں نکلی وہ گئی ہیں، لوگوں سے کہا ہے انہوں نے، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. تو اس کو کہا ہے کہ یہ سوچنا شروع کی کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں. کٹے ہوئے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ ایک مثال دیا، یعنی ہم مولا نے جو رسول اللہ سے وعدہ کر لیا تھا اس وعدے کی بنا پہ خاموش ہونا پڑا کہ مدینے میں 20 لوگ موجود نہیں تھے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ عمر ابن خطاب نے آ کے دروازے پر جو حرکت کی، جو مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی، وہ اسی لیے اس نے کیا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ حضرت علی نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں جب تک کہ 20 لوگ نہ ہوں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ 20 لوگ ہم ہونے نہیں دیں گے. لہٰذا اس نے تلوار نکال کے سب کو ڈرا دھمکا دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خبردار کو علی کا ساتھ نہیں دے گا. جناب فاطمہ سلام اللہ کے جانے کے باوجود گھر گھر لوگ نہیں کھڑے ہوئے. عزیزان محترم، بڑی جسے کہتے ہیں کہ مؤدبانہ میری گزارش ہے، میں آپ کی نہ ہدایت کر سکتا ہوں نہ اصلاح کر سکتا ہوں، میرے اپنی خود کی اصلاح ہونی، لیکن اگر بات آئی تو میں کہتا ہوا چلوں کہ حق کے خلاف، حق کے حمایت میں ہمیشہ بولیے، حق کا ہمیشہ ساتھ دیجیے. اگر آپ خاموش رہ گئے تو خدا تعالیٰ آپ کو مصیبتوں میں مبتلا ضرور کرے، جیسا کہ ہو رہا ہے دنیا میں. دیکھنے کیا ہو رہا ہے. پھر فرمایا یا بھیانک اندھیرے میں صبر کر لوں. بھیانک اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اندھیرا ہے چاروں طرف، روشنی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اگر اس میں ہم ایک انسان ہے نا کہ جب روشنی نہیں ہوتی ہے، آپ دیکھیں ابھی لائٹ کٹ جائے آپ گھر کی اور اندھیرا ہو جائے اور کچھ بھی نہیں، آپ چپ چاپ اپنے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اگر ادھر ادھر چلیں گے تو کہیں کسی سے ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں گر نہ جائیں. تو مولا کائنات کر رہے ہیں کہ چاروں طرف اندھیرا ہو چکا تھا، میں اس لیے بیٹھ گیا کہ کہیں اسلام کو چوٹ نہ پہنچ جائے، کہیں اسلام برباد نہ ہو جائے، کہیں اسلام کے ساتھ جو ہے معاملات نہ ہو جائیں. لہذا ہمیں تو بچانا ہے دین رسول اللہ کا نا، ہمیں تو بچانا ہے اللہ سے جو وعدہ ہے، اس کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کا حرام، اس کے حلال. لہذا خاموشی سے بیٹھ گئے، جس میں ایسا وہ صبر تھا. کیا کیا؟ اندھیرے میں صبر کر لوں. ایسا وہ ایک صبر ہوتا ہے، ایک دردناک صبر ہوتا ہے. ایک صبر ہوتا ہے انسان کے پیسے جانے پر، اتنی تکلیف نہیں. ایک صبر ہوتا ہے جوان بیٹے کا صبر ماں کا کرنا. یہ جو لفظیں آئی نا عربی میں، اس کا میں مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں. جوان بیٹا جب مر جاتا ہے کسی کا، اور بھی بہت ہی لائق بیٹا ہو، بہت ہی پیارا بیٹا ہو، یا ایک بیٹا ہو اللہ نہ کرے، تو جو ماں ہوتی ہے نا اس جوان بیٹے کے مرنے پر، وہ اس کا غم، جو اس کا صبر تو کرتی ہے، صبر تو کرنا پڑتا ہے. وہ صبر کیا کرتا ہے؟ ماں کو بوڑھا بنا دیتا ہے، ماں کو قبر تک جلدی پہنچا دیتا ہے. اس کی طرف اشارہ کریں کہ جو صبر ہم نے کیا نا، جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جاتے ہیں اور بچہ بوڑھا ہو جائے، ایسا صبر تھا، ایسی تکلیف تھی مولا کائنات کو. حرام حلال پامال ہو رہے تھے، بیت المال پامال ہو رہا تھا، فدق چھین لیا گیا، مال بانٹا جا رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، غریبوں کو بانٹا نہیں جا رہا ہے، بنی امیہ کو کھلایا جا رہا ہے. مولا کائنات دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ 20 لوگ نہیں تھے، 20 لوگ نہیں ہو رہے تھے. پھر اس کو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے. جو مومن ہے اسے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ ختم ہو گیا. میں نے دیکھا ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا. صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لوگ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. عزیزان محترم، آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہو، لوگ حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، خاموش ہیں. یا تو اپنی مصروفیت سے خاموش ہیں، یا انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کسی کا حق مارا جائے، کوئی پامال ہو جائے. کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ مذہب نہیں سکھاتا ہے. مذہب سکھاتا ہے حق کے لیے بولو، چاہے اپنے کے لیے بولو، چاہے دوسرے کے حق کے لیے بولو. میں نے صبر کس عالم میں صبر کیا، پھر مثال دے رہے ہیں. صبر کیا جو ایسا صبر جو بوڑھا بنا دے لوگوں. آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے. یعنی
آنکھوں میں تنکا تھا، کھٹک مطلب تنکا کہتے ہیں اس کو، آنکھ میں کوئی چیز پڑ جائے تو آپ کو کتنی دیر برداشت ہوگا؟ آپ جب تک نکلے گا نہیں آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے. اور گلے میں اگر کوئی چیز پھنس جائے، ابھی کھانا پھنس جائے یا کوئی چیز پھنس جائے، آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ. اور مولا کہنا تھا اس عالم میں 25 سال گزارا ہے. اللہ اکبر. میں اپنی پھر فرمایا میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا. میراث کیا تھی مولا کائنات کی؟ علم جو ہم نے بانٹا تھا، ہم نے جو لوگوں تک مذہب پہنچایا تھا رسول اللہ کہنے پر، جو دین پہنچا تھا، وہ دین ختم ہو رہا تھا، لٹ رہا تھا. یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا، نہیں دنیا سے گئے، خلافت کو اپنے بعد فلاں کے حوالے کر دیا، نہیں عمر ابن خطاب کے حوالے کیا. اس کے بعد آگے میں بیچ میں سے چھوڑتا ہوا جاتا ہوں، چونکہ آگے پھر مولانا نے فرمایا کہ اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہی تھا، یعنی ان ایام کو برداشت کرنے والا ایسا ہی تھا جیسے میں کر رہا تھا. جب آپ کو معلوم ہے کہ جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ مہار کھینچ لے تو ناک زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں پڑ جائے. یعنی اونٹ پر جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کی مہار ہوتی ہے، رسی اس کی ناک میں لگی ہوتی ہے، جب تیز دوڑتا ہے تو اس کو کھینچا جاتا ہے تاکہ وہ رک جائے، اور اگر چھوڑتے ہیں تو وہ دوڑتا ہے. تو کیا کہا کہ سرکش اونٹنی ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم کھینچتے ہیں تو اس کی ناک زخمی ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہو جائے گی. اگر چھوڑتے ہیں تو وہ ہمیں مطلب پٹک بھی سکتا ہے، ہمیں گرا بھی سکتا ہے، ہمیں لے کے بھاگ بھی سکتا ہے، ہماری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یہ وہ وہاں کا ماحول تھا. کیوں تھا؟ کہ لوگ حق کے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. تو خدا کی قسم لوگ ایک کجروی اور سرکشی، تلون مزاجی اور بے راہ روی مبتلا ہو گئے. یہ ماحول بتایا ہے. کب ایسا ہوتا ہے؟ جب کجروی سے مراد صحیح بات نہیں کہنا، بات ہی صحیح نہیں کہیں گے، جو غلط بات ہے اس کو بہت زیادہ پھیلانا، سچ بات کو چھپا جانا. آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں کیا کہوں آپ سے کہ اگر کسی کی کوئی بری خبر مل جائے تو ہر آدمی پہنچائے گا، ہر آدمی بولے گا، ہر آدمی ایک دوسرے کو میسج کر دے گا. اچھی خبر آتی ہے تو ایسے ایسے چھپا جاتے ہیں، ایسے اگنور کر دینے تو کچھ ہوا ہی نہیں. یہ ہے کجروی. سرکشی بغاوت کرنا، نہیں مانتے اللہ رسول کی بات، نہیں مانتے. یہاں بغاوت میں اللہ رسول کی بات پر بغاوت. تلون مزاجی مطلب سامنے کچھ ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ ہیں. یہ ہے بے راہ روی، یعنی کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس اخلاق نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، مبتلا ہو گئے ہیں. میں نے بھی سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا. کہ مولا بیان کر رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے راستے چلا گیا. نہیں دوسرے کے دور میں کیا کیا، کتنا صبر کیا، جبکہ دوسرے کے دور میں بدعتیں بہت آئیں. اس نے خمس کو حرام کیا، دوسرے نے متا کو حرام کیا، دوسرے نے تراویح کو رائج کیا، نہ جانے کیا کیا، اور بھی کہتے ہیں کہ تحویل و تبدیل لے آئے. اور یہ وہ شخص تھے عمر ابن خطاب جنہوں نے معاویہ کو شام کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. معاویہ کو انٹری دینے والے عمر ابن خطاب ہیں، خلیفہ دوم. اس کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے یہ سب کیا. پھر اس کے مجھے میں پہلے دن تو کوئی ان سا عیب و ریب تھا، آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی، اور یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، اور اونچے اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا. مگر پھر بھی ایک شخص نے اپنے کینے کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا مادی کی طرف جھک گیا، اور کچھ اور بھی ناقابل ذکر اسباب و اشخاص تھے، جس کے نتیجے میں تیسرا شخص سرگین اور چارہ کے درمیان پیٹ پھلائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان بھی کھڑے ہو گئے جو مال خدا کو اس طرح ہضم کر رہے تھے. معاویہ کی طرف اشارہ ہے جس طرح اونٹ بہار کی گھاس کو چر لیتا ہے. یعنی معاویہ کو پیسہ دے دیا، بیت المال لے کے کھڑا ہو گیا اور جس کو چاہا. اور یہ اشارہ خلیفہ سوم کی طرف ہے. خلیفہ سوم عثمان جو تھے وہ بنی امیہ سے تعلق ہے. جب وہ آئے تو انہوں نے جتنی بھی بنی امیہ کے، یہ ولید عتبہ کا بیٹا تھا، اس کو کوفہ گورنر بنا دیا. معاویہ کو عمر ابن خطاب نے گورنر بنایا تھا شام کا، عثمان نے اس کو اور گورنر بنایا. مروان ابن حکم جو حکم کا بیٹا تھا، یہ سب لڑے تھے رسول اللہ کے خلاف.
ان کو اپنا داماد بنا لیا اور بنی امیہ کے بڑے بڑے لوگوں کو محلوں میں جگہ دے دی، ان کی عیاشیوں میں، ان کی عیش میں پیسے خرچ ہونے لگے. اس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ اونٹ جیسے گھاس چرتا ہے نا، اس طرح سے انہوں نے بیت المال کو، یہاں تک کہ اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کے اعمال نے اس کا خاتمہ کر دیا اور شکم پوری نے منہ کے بل گرا دیا. اور یہی وجہ بنی عثمان کے قتل کی. وجہ کیا بنی تھی؟ آپ حضرات اگر تاریخ میں رکھیں کہ جب عثمان کے نے مروان کو پورا ہینڈل کر دیا، مروان بنی امیہ سے تعلق ہے، اس نے سارے بنی امیہ کے لوگوں کو اچھی اچھی پوسٹوں پر بھیج دیا، اچھے اچھے انہیں پیسے دیے، محل دیا. اور یہاں تک کہ یہی مروان جو ہے، اس نے جو دو خلیفہ تھے، انہوں نے ایک بات کہہ رہا ہوں، ام المومن عائشہ کو، جسے کہتے ہیں کہ زیادہ دے دیتے پیسہ، چونکہ تمام نبی کی بیویوں کو بیت المال سے ان کو ان کے اخراجات ملتے، چونکہ وہ بیوہ تھیں، بیوہ ہونے کے وجہ سے ان کو اخراجات ملتے تھے. جب یہ عثمان کا دور آیا تو وہ اخراجات کم کر دیے. یعنی اس پر بہت لوگ ناراض ہوئے کہ نبی کی بیویاں جو بیوہ ہیں انہیں تو تم پیسے دے نہیں رہے ہو، اور بنی امیہ کے لوگوں کو اتنا پیسہ کھلا رہے ہو. اس پر انصار کھڑے ہو گئے تھے کہ ہمارے باپ دادا ان سے لڑے تھے، ہم نے ان کے خلاف جنگ کیا ہے، اور یہی مطلب جسے کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلائی کھا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں قتل کر دیا گیا. اس وقت مجھے جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ لوگ بجو گردن کے بال کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی اب جب 3 خلافت ختم ہوئی اور سارے دور، تب انہیں علی یاد آئے. تو جانور سے مثال ہے، جانور کی طرح ہمارے درمیان ٹوٹ پڑے مجھ پہ، اور ایسے ٹوٹے کہ حسن حسین کو کچل دیتے. یعنی کوئی احترام بھی نہیں تھا، کوئی لحاظ بھی نہیں تھا. اور یہاں تک کہ ہم نے ان کی خلافت کو قبول کر لیا. اب یہاں پہ ایک بات اور بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. مولا کائنات کا دور بڑا عجیب و غریب دور گزرا، اور وہ دور ابھی بھی دکھتا ہے. ہم مولا کائنات کے پاس ہے، 3 دن تک مولا نے کہا کہ نہیں، ان کو بھیج دو، ان کو بھیج دو. ایک جملہ یہاں پر مولا سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جب جناب قمر جو آپ کے غلام تھے آ کے کہنے لگے کہ مولا مشورہ تو نہیں دے رہے ہیں، کیا حکم ہے، 3 دن سے لوگ آپ کے دروازے پر ہیں، آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یا آپ امید رکھا ہو انہوں نے. مولا نے کہا تھا کہ قمر ٹھیک ہے، تم بات سچ کہہ رہے ہو، لیکن یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کا علی جیسا امام ہو. مولا کیوں؟ کہ ان کے دل میں کچھ ہے اور ان کی زبان پہ کچھ ہے. دیکھنا چاہتے ہو تو ان سے کہو کہ یہ لوگ وہاں پر آ جائیں مسجد نبی میں، اور ہماری بیعت تو انہوں نے کیا ہے، سب نے یہ بیعت کا تجدید بیعت کریں. بیعت نہیں، تجدید بیعت. غدیر میں بیعت یہ کر چکے ہیں میرے ہاتھوں پر، اور اس سے پہلے میں خطبہ دوں گا. تو تاریخ کہتی ہے کہ 25 سال تک بہت لوگوں نے مولا کائنات کو دیکھا نہیں تھا. اور وہ ان کا گھر جو ہے وہ مسجد نبی کے بالکل دروازہ کھلتا تھا صحن میں، اور جیسے دروازہ کھول کے آئے تو ممبر تھا. ہم نے رات مجلس میں بھی پڑھا ہے یہ بات، جنہوں نے سن لیا ان کو دوہرا دیتا ہوں، جنہوں نے سنا ان تک کہتا ہوں کہ تو لوگوں نے کہا بھائی 4 زینہ تھا، پہلے پر رسول اللہ تھے، دوسرے پر ابوبکر، تیسرے پر عمر، چوتھے پر عثمان. زینہ اب علی بیٹھے ہیں کہاں؟ اور حضرت علی ممبر پہ چڑھ کے گئے اور جا کے رسول کی جگہ پر بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر تک ہاتھ میں ہاتھ دے کر سر جھکا کے بیٹھے رہے، اور قمر سے کہتے رہے کہ قمر دیکھنا. وہی مجمع جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کہہ رہا تھا آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ سب کچھ ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، وہی کہنے لگا جو علی رسول کی جگہ بیٹھ گئے، علی رسول کی جگہ بیٹھ گئے. اعتراض شروع ہو گیا، اعتراض شروع ہو گیا. تو مولا نے قمر سے کہا ہم کہہ رہے تھے. پھر مولا نے غضب ناک ہو کے کہا، ہاتھ مارا لکڑی ممبر پہ، کہا یہ لکڑی کی کیا اوقات ہے، ہم نے تو دوش پیغمبر پہ قدم رکھے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد آپ نے جو ہے دیکھیں کس طرح سے لوگ آج بھی ہیں کہ میں کیا کہوں، بہرحال کھل کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. کہ ایک طرف آپ ایک شخص کو عالم مانتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس سے تو غلطی ممکن ہے چلو، لیکن ہر بات پر اعتراض، ہر بات پر اعتراض، یہ مولا کے زمانے میں ہونے لگا. دوسرا اعتراض کیا ہوا؟ جب مولا کی خلافت کا اعلان ہو گیا اور لوگ راضی ہو گئے، تو یہ ہوا کہ اب جو گورنری ہو بٹے گی. مولا کائنات نے سب سے امپورٹنٹ جو گورنری تھی وہ کوفہ کی تھی. کوفہ کا گورنر بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا.
کون بنے گا کون بنے گا کون بنے گا. آپ نے مدینے کے غریب ترین ایک شخص کو، اس کی کوئی معاشرے میں ہمارے لحاظ سے کوئی اوقات نہیں تھی، غریب تھا بالکل، اس کا شاید نام تھا عمارہ ابن عبداللہ، شاید میں نام میں اگر کنفیوز نہیں کر رہا ہوں تو. اور اس وقت عمارہ ابن عبداللہ مسجد میں موجود نہیں تھے، وہ ایک مزدوری کر رہے تھے، کنواں کھود رہے تھے. جب ان کے نام کا اعلان ہوا، کوفے کی گورنری جو ہے وہ عمارہ ابن عبداللہ کو دے دیا. اور عمارہ ابن عبداللہ جو ہیں وہ آئے، تو ہم اور آپ ہوتے تو بہت خوش ہوتے، چلو جی ایک عہدہ مل گیا. آج عہدے کی لڑائیاں کتنی ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں، سب حالات آپ کے سامنے ہیں. تو اس کے بعد ان کا بیٹا عمارہ ابن عبداللہ کا مسجد میں موجود تھا. جب عمارہ ابن عبداللہ کی گورنری کا اعلان ہوا تو بیٹا دوڑا دوڑا گیا، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ بابا مبارک ہو، مولا نے آپ کو کوفے کا گورنر بنایا ہے، یہ ہوتی ہے ولایت کی چاشنی. کہتے ہیں وہ خوش نہیں ہوئے، کہتے ہیں کیا مجھے کوفے گورنر بنایا؟ ہاں آپ کو بنایا. وہ وہاں سے مزدوری کر کے واپس آئے، مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، مولا ہم سے کیا غلطی ہوگی؟ کہا کیوں، تمہیں تو ہم نے عہدہ دیا. بولے مولا ہمیں عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی رضا چاہیے، آپ نے ذمہ داری دی ہے بیت المال کی. مولا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ ناراض ہو گئے، مجھے ایسی دولت ایسی اقتدار نہیں چاہیے جس سے آپ ناراض، مجھے آپ کی رضا چاہیے. آج کے دور میں ہوتا نا تو 50 اعتراض کرتے، ان کو کیوں بنا دیا، ان کو کیوں بنا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اور ہوا اعتراض، طلحہ زبیر، یہ جنگ جمل کی بنیاد رکھ دی گئی عہدے. طلحہ زبیر اور ام عائشہ جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. طلحہ زبیر چاہتے تھے کہ ہمیں گورنر بنایا جائے، ہمیں عہدہ دیا جائے، ہم نے مولا کی خلافت میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے. لیکن مولا نے ان کو خلافت نہیں دی، چونکہ یہ اہل نہیں تھے. یہی انصاف پسندی مولا کائنات کی، جو لوگوں نے دشمنی جو ہے مولا کائنات سے کیا تھا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کے دور میں مولا کائنات کی اگر کوئی سیرت پہ آپ چل سکتے ہیں، بس میں ایک جملے سے ختم کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ بہت لمبا پروگرام ہو. اور انشاءاللہ مولا کی بات جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسٹس کے لیے ہمیشہ انہوں نے آواز اٹھائی. اور لوگ سمجھتے تھے اگر علی کو ہم نے ساتھ دیا، علی کا ساتھ، علی کو چھوڑ دیا، علی کو کہتے ہیں زبانوں کھلا ہاتھ دیا، موقع دیا، تو جو ہم نے ناانصافیاں کی ہیں اس کا مولا کائنات بدلہ ضرور لیں گے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کے ہم ماننے والے ہوں، مولا کائنات کو خوش کریں، مولا کائنات کے لیے باعث فخر بنے، باعث خوشنودی بنے، تو آج کے دور میں جہاں جسٹس نہیں ہے، اور دنیا کے جسٹس کو ہم جسٹس سمجھتے ہیں جہاں ظلم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جسٹس وہی ہے جو اللہ اور رسول اور اہل بیت نے ہمیں بتایا، کیا ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا، حق کے کا ساتھ دینا اور باطل کے خلاف آواز اٹھانا. آج ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہم سے کیا مطلب. نہیں، پھر آپ مولا کے چاہنے والوں میں شاید شمار نہ ہونے. حق بولیے، حق کا ساتھ دیجیے، جسٹس اور انصاف کو معاشرے میں قائم کیجیے، اور بولیے. بہت موقع ایسا آتا ہے، بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں جہاں عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اپنے تعلقات بچانے میں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. نہیں نہیں، ہمارا رشتہ ہے بھائی، ہم نہیں بولتے. آپ علی کے چاہنے والے نہیں، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. آپ علی کے چاہنے والے، تعلقات علی سے خراب نہ ہو. مرنے کے بعد جن کو سب سے پہلے ہمیں ملاقات کرنی، جسٹس، فیصلہ، جو حق ہے وہ کہا جائے، جو حق ہے وہ بولا جائے. اگر ہمارے معاشرے میں جسٹس اور انصاف پر آواز اٹھنے لگے تو فتنہ کرنے والے، فساد کرنے والے خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو امید ہے کہ خداوند عالم، ہم آپ کو صرف میسج دے سکتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے اس رمضان مبارک میں اس مولا علی کی معصومیت پر. کو اندازہ نہیں ہے کہ مولا کا کتنا درد ہے، کتنا
تو درد لے کے میرا مولا اس دنیا سے گیا، کتنی تکلیف دی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی سلام کرے اور مولا کو سلام کا جواب نہ دیا جائے، مولا کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، مولا کو لوگ چھوڑ کے ابو موسیٰ اشعری کی طرف بھاگ رہے ہیں، مولا کے پاس کوئی نہیں ہے. اتنا مظلوم مولا جب اس دنیا سے گیا تو فزت برب الکعبہ، مولا کو بے نمازی کہا گیا. انہوں نے اسی لیے قسم کھائے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب، تاکہ اب علی کا رشتہ نماز سے تا قیامت جڑا رہے. علی کہاں مارے گئے؟ مسجد میں. مسجد میں علی اور مسجد میں، شام میں کہا علی اور مسجد میں، مطلب نماز کے عالم میں مارے گئے. یہاں تو کہا گیا تھا کہ علی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. علی نے سجدے میں ضربت کھا کے بتایا مولا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کامیاب. اب علی کو کوئی بے نمازی نہیں، علی کو کوئی نماز سے جدا نہیں کر سکتا. یہ مولا کائنات کا درد تھا جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جو درد لے کر گیا ہے، نہ جانے کتنی تکلیف اٹھا کر اس دنیا سے گئے ہیں. مشکل کشا ہیں، کریم ہیں. انہیں اگر خوش کرنا ہے تو ہمیں معاشرے میں انصاف پسندی، جسٹس، انصاف کو رائج کرنا پڑے گا. انصاف کریں، انصاف کی حمایت میں آواز اٹھائیں. امید ہے کہ ہماری بات آپ تک پہنچی ہوگی. مجھے مختصر سی بات کرنی تھی. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ڈائریکٹ ہم سے کر لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.